بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کے اندر بہت ہی اہم مہم معلومات ہے جو شاید ہی آپ نے کہیں سنی ہوگی، تو گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخری تک دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم 7 قرأتوں پر نازل ہوا ہے، یعنی قرآن کریم 7 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ ہم سمجھیں مالک یوم الدین، تو اس کو دوسری قرأت میں ملک یوم الدین بھی پڑھتے ہیں۔ ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایک سورت پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان کو وہ سورت پڑھتے ہوئے سنا تو ان کو گریبان سے پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ کچھ الگ ہی طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ بھی صحیح پڑھ رہے ہیں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قرآن کی قرأتوں کے بارے میں پتہ چلا۔ اصل میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو جو عرب کے قبیلے تھے ان کی اپنی الگ الگ قرأتیں تھیں، تو اس لیے قرآن کو جو ہے تو 7 قرأتوں کے اندر نازل کیا گیا تاکہ ان لوگوں کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو۔ درست بات یہ ہے کہ عربی زبان جو ہے تو بہت وزنی زبان ہے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کے لیے 12 علوم کا جو ہے تو حاصل کرنا ضروری ہے کہ کوئی عام آدمی قرآن کریم کا ترجمہ آسانی سے کر نہیں سکتا۔ جیسے مثال سے بات سمجھیں، صرف گھوڑا اس جانور کے لیے عربی کے اندر 16 الفاظ ہیں، 16 الگ الگ ورڈ ہیں، اس کے معنی گھوڑا ہی ہوتا۔ تو اسی طریقے سے ایک ایک لفظ جو ہے تو الگ الگ معنوں کے اندر استعمال ہوتا۔ تو لغت کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے، ڈکشنری کے اعتبار سے، تو یہ زبان بہت وزنی ہے کہ ایک لائن کے اندر ہی دوسری زبانوں کے جو ہے تو پورے پیراگراف سما سکتے۔ سوال یہ ہے کہ یہ قرأتیں اماموں کے نام سے کیوں منسوب ہو گئی ہیں؟ تو درست بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کے 7 نسخوں کو 7 قرأتوں پر لکھوا کر 7 الگ الگ شہروں میں بھیجا تھا۔ تو ان الگ الگ شہروں کے قاریوں نے ان لغات کو محفوظ کیا اور ان کی اشاعت کی، اس لیے یہ 7 قرأتیں ان 7 اماموں کی طرف منسوب ہو گئی۔ آج کے زمانے میں ہم جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، ساری دنیا کے اندر پڑھایا جاتا ہے، تو ہم کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کس کی قرأت پر ہے، کس امام کی قرأت پر ہے۔ تو یہ ہے ہمارے امام قاری عاصم جو کوفہ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے اس قرأت تو یہ عرب والی ہے، لیکن اس کو جو ہے تو کوفہ میں رہتے ہوئے انہوں نے محفوظ کر لیا تھا اور اس کی اشاعت کی۔ تو آج یہ ایک ہی جو ہے تو قرأت پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ باقی قرأتیں بھی جو ہے تو محفوظ ہیں پوری طریقے سے۔ اس کے قرآن مجید جو ہے تو جامعہ ازہر کے اندر موجود ہے، 7 قرأتوں پر لکھا ہوا، اور وہاں پر لکھا ہوا ہے ان دا سینس ایسا لکھا ہوا نہیں ہے خالی، بلکہ اس کے مخرج کے ساتھ، اس کی ادائیگی کے ساتھ وہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہے، کہاں سے جو ہے تو حروف کی ادائیگی ہوگی اور کس طریقے سے وہ قرأتیں پڑھی جائیں گی۔ تو یہ 7 امام کون کون سے ہیں؟ پہلے ہیں عبداللہ بن عامر بن روئیسہ دمشقی، یہ دمشق کے رہنے والے تھے۔ ان کی پیدائش 21 ہجری کی ہے یا پھر 8 ہجری کی، 2 الگ الگ روایتیں ہیں، اور ان کی وفات 118 ہجری کی ہے۔ دوسرے امام ہیں عبداللہ بن کثیر مکی، جن کی پیدائش ہے 45 ہجری کی اور ان کی وفات ہے 120 ہجری۔ اور تیسرے امام ہیں ابو عمر بن علا بن عمار بن عبداللہ البصری، یہ بصرہ کے رہنے والے تھے۔ ان کی پیدائش ہے 68 ہجری یا 70 ہجری اور ان کی وفات 154 میں ہوئی ہے۔ اگلے امام ہیں، چوتھے امام ہیں نافع بن عبد الرحمن بن ابی نعیم اصفہانی۔ اصفہان ایک شہر ہے جو آج کے زمانے میں کرمان کے اندر موجود ہے۔ کرمان یعنی ایران، ہمارا ایران کا نام جو بخاری شریف میں آیا ہے اس کو جو ہے تو کرمان کہا گیا ہے۔ ان کی پیدائش ہے 70 ہجری کی اور ان کی وفات ہوئی ہے 169 ہجری میں۔ اور پانچویں امام ہے امام حمزہ بن حبیب بن عمار بن اسماعیل الکوفی، یہ بھی کوفے کے رہنے والے ہیں یعنی عراق کے۔ ان کی پیدائش ہے 80 ہجری اور وفات ہے 156 ہجری۔ اور چھٹے ہیں امام عاصم بن ابی نجود الاسدی الکوفی، یہی امام عاصم ہیں جو کوفہ کے رہنے والے تھے، اور یہی امام کی جو ہے تو قرأت آج ساری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے۔ ان کی پیدائش ہے 95 ہجری کی اور وفات 127 ہجری میں ہوئی ہے۔ اور ساتویں ہیں امام کسائی، جن کو علی بن حمزہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی کوفہ کے رہنے والے تھے۔ ان کی پیدائش ہے 119 ہجری کی اور وفات ہے 189 ہجری۔
اور امام کسائی بھی جو ہے تو لغت کے بہت بڑے امام ہیں. کبھی موقع ملے تو ان کے بارے میں جو ہے تو الگ سے ویڈیو بنایا جائے گا. تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کے قرأت آج جو پڑھتے ہیں یہ قاری عاصم ان کی محفوظ کی ہوئی قرأت ہے، بلکہ یہ اصلاً تو وہی ہے جو صحابہ اکرام پڑھتے پڑھاتے تھے. تو چلیے، جزاک اللہ.